پیٹ بھر کر کھانا کھانا کیسے ہے؟ روزانہ کا معمول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ ہنڈی بکری پکوائی تو دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، ایک دستی کھا لی، پھر دوسری منگوائی وہ بھی کھا لی۔ فرمایا عائشہ اور تو کہنے لگی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ تم چپ رہتی تو ہنڈیا سے نکلتی چلی جانی تھی۔ تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھاتے تھے، لیکن عام معمول یہ ہوتا تھا جو سنت بتائی گئی وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے رکھو، ایک سانس لینے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے۔ حکماء کا قول ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بنا لیتے ہیں، حدیث نہیں ہے یہ، حکماء کا قول ہے شربۃ الماء قبل الطعام دواء شفاء وفی وسطہ دواء وفی آخرہ داء۔ پانی کھانے سے پہلے پی لینا شفا ہے، کھانے کے درمیان پینا دوا اور علاج ہے، اور کھانے کے آخر میں پینا بیماری ہے۔ اوپر لکھا ہوا تھا تبخیر کا نسخہ۔ تو پانی ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ سانس لینے، یہ ہے شرعی صورتحال۔ ہم خود اصل میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، جس وجہ سے پھر کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ابن ابی شیبہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے کھانا کھایا، کوئی بندہ پاس تھا، اس نے جوارش نکال کر دی، کہنے لگا کہ یہ آپ جوارش ہے تو لے لیں، کھانے کے بعد کھا لیا کریں۔ پوچھنے لگے یہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ کہنے لگا جب یہ کھانے کے بعد کھا لیں نا، پھکی تھی جوارش، کھا لیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور منہ کو نہیں آتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی میں ایسے لوگوں کا ساتھی ہوں جو کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور بہت زیادہ بھوکا رہتے ہیں، ہمیں جو ہے نا جوارش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ حقیقت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ہم اپنا اعتدال سال میں 1 مہینہ رمضان کا حد اعتدال میں رہتے ہیں، صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں۔ حالانکہ مریض افراد بھی مختلف الانواع کھانے کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب روزے دار شام کو روزہ کھولتا ہے، مختلف قسموں کی چیزیں بھی کھٹی میٹھی سب کھا جاتا ہے، تو نظام صحیح رہتا ہے۔ پورا دن معدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا ہوتا تھا، یہ موقع بھوک کا صحابہ رکھتے تھے، اس لیے بیماریاں کم تھی، اور آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔